प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। लाहौर NA 133 में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, जिसमें जमशेद चीमा साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और जमशेद चीमा साहब के आज कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। उन पर एतराज़ ये उठाया गया था उनके मुखालिफ उम्मीदवार की तरफ से कि जमशेद चीमा साहब के जो तजवीज़ कुनिंदा हैं वो इस हलके के रहने वाले नहीं हैं, जो कि इलेक्शन कानून के मुताबिक उसी हलके के रहने वाले होने चाहिए और उस हलके के वोटर होने चाहिए। और वहाँ लेकिन जमशेद चीमा साहब के जो प्रपोज़र हैं, तजवीज़ कुनिंदा हैं, वो इस हलके के रहने वाले नहीं हैं। और यही मसला उनकी कवरिंग कैंडिडेट मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा के साथ भी है। उनके जो तजवीज़ कुनिंदा है उनके साथ भी, उनके पर भी ये इतराज़ उठाया गया। इसी बुनियाद पर उनके कागजात नामजदगी आज मुस्तरद हो गए हैं। अब इसको बड़ा डिफेंड करने की कोशिश की गई। आज RO के ऑफिस में वकला की एक टीम मौजूद थी मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा साहब के, और उन्होंने 3 लीगल पॉइंट्स पर बड़ी बहस की और डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल फैसला आया। अब जाहिर है वो अदालत से रुजू करेंगे। अब ये क्यों हुआ है, ये गलती थी तो क्यों थी, ये नेग्लिजेंस थी, नाअहली थी, गलती थी, क्या इसको गलती तस्लीम करते हैं? एक तो यानी मुसर्रत चीमा साहबा और जमशेद चीमा साहब, एक तो हम इस पर बात करेंगे। दूसरा, आज शहबाज शरीफ साहब FIA की बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए। FIA की तरफ से जो इल्ज़ाम था उसमें ज़मानत लेने के लिए, और बैंकिंग कोर्ट से आज फिर तारीख मिल गई उनको, उनके वकील आज आए नहीं, और आते ही एसोसिएट जो वकील है उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब के जो वकील अमजद परवेज़ साहब हैं उनको बुखार है, शायद डेंगू के अलामात हैं, तो आज तारीख दे दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि FIA की भी मुसलसल सरजनिश हो रही है और जज साहब बार बार कह रहे हैं कि आप रिपोर्ट जमा क्यों नहीं करा रहे और आपको रिपोर्ट या चालान जमा कराने में मजीद कितना वक्त दरकार। तो इन पहलुओं पर भी गुफ्तगू करेंगे। क्या शहबाज शरीफ साहब के वकील वाकई बीमार हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हेयरिंग वकील के ना होने की वजह से मुलतवी करना पड़ती है। तो इन पहलुओं पर भी बात करेंगे। और फिर आने वाले दिनों में 5 तारीख को नैब में भी शहबाज शरीफ साहब की पेशी है, वहाँ पर भी कुछ हर्डल्स हमारे सामने आ रही हैं। तो कई इसमें लीगल पॉइंट्स बनते हैं जिस पर बहस होनी चाहिए, और कुछ इसके सियासी पहलू हैं जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो मेरे साथ आज मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, मुझे ज्वाइन कर रही हैं। खलील ताहिर संधू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग के रहनुमा हैं और कानूनी पहलुओं को न सिर्फ समझते हैं बल्कि बहुत सारे जो नून लीग की जो क़यादत है उनके केसेस में कोर्ट रूम के अंदर मौजूद होते हैं और केस को हर तारीख पर तकरीबन खुद देख रहे होते हैं। इसलिए हमने आज खलील ताहिर संधू साहब को ज़हमत दी है। बहुत शुक्रिया। आज़द सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे, और आमिर जाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं और सियासी पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, मैं आपसे आगाज़ करते हुए, कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, ये क्या हुआ? आप ओवरलुक हो गया ये मामला? कागजात नामजदगी जमा कराते हुए चेक नहीं कर पाए आपके, एक दफ़ा चेक कर लिया जाए कि उसका जो आपका तजवीज़ कुनिंदा है उनका वोट इस हल्के में रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो चेक किए बगैर कागजात नामजदगी जमा हो गए। ये थोड़ा सा इजी ले लिया, नेग्लिजेंस हो गई, क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया असद भाई। एक तो आप खुद भी आज वहाँ पे मौजूद थे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस, और आपने ये सारा मामला कवर भी किया जी। इसमें ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि एक टेक्निकल एरर की बुनियाद पर पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है उनको इस एक प्रोसेस से बाहर रखा गया। ये आगे इंशाल्लाह ताला हमें कोर्ट से तो रिलीफ मिल ही जानी है, ऐसी बेशुमार एग्जांपल्स मौजूद हैं, लेकिन एक टेक्निकल बुनियाद पे, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ कि ये जो हमारे प्रपोजर थे, अनफॉर्चुनेटली दोनों, ये ना सिर्फ ये खुद यहाँ के हमारी कंस्टिट्यूएंसी NA 133 के रिहायशी, इनके पेरेंट्स भी, यानी कि ये दूसरी नस्ल है, लास्ट कोई 50-60 ईयर से ये यहीं रह रहे हैं। इनके एक ही घर के अंदर रहने वाले बाकी जितने भी अफराद हैं उनके वोट्स इधर हैं, इनका भी पहले इधर था। ये घर भी हमारी कंस्टिट्यूएंसी में मौजूद है, इसका एविडेंस मौजूद है कि उसका डोमिसाइल, उसका हर डॉक्यूमेंट, उसके पेरेंट्स के ID कार्ड, उसका ID कार्ड, सेम एड्रेस, बिजली के बिल, हमने सारा एविडेंस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रोड्यूस किया। अनफॉर्चुनेटली ये जो आपको पता है कि ये जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है जिसके ऊपर हम हर वक्त बात करते रहते हैं कि वाज दैट कंप्यूटर एरर नादरा का या ECP का, ये इस वक्त कहना कबल अज वक्त है। हमारे प्रपोजर ने कभी एप्लीकेशन नहीं दी कि उसका वोट चेंज किया जाए, वो क्यों कराए, जबकि वो सियासत खुद भी एक सियासी कारकुन है, वो यहां से करते हैं अपने उसी इलाके से जो हमारे हल्के में आता है। तो इट वाज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन मुसर्रत चीमा साहब, ये मेरा ऑर्डर जो है सैयद बासित अली साहब अगले कोर्ट में हमें रिलीफ तो मिल जानी, लेकिन इतने दिन
جی جی یہ جو میں عرض کروں اسد بھائی فیصلہ ہے نا وہ میرے ہاتھ میں، اس میں لکھا ہے انہوں نے، ایک ایسی ایک لائن میں آپ کے بنیاد ساتھ شیئر کرتا ہوں، ایک لائن اس میں لکھا ہے I am satisfied that the proposer of the instant nomination paper is not registered as voter in the constituency. اب انہوں نے تو ریکارڈ کو دیکھنا ہے کہ یہ بندہ جو پروپوزر ہے یہ اس میں ایز اے رجسٹرڈ نہیں ہے اس کانسٹیچوئنسی میں، اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے ڈاکومنٹ چیک کیا، انہوں نے چیک کیا کہ یہ یہاں کا ووٹر رجسٹرڈ نہیں ہے، انہوں نے فیصلہ دے دیا. اب یہ اگر کسی کی غلطی ہے، کسی کی سازش ہے، کسی کی نااہلی ہے، تو یہ دیکھنا تو آر او کا کام نہیں ہے. انہوں نے تو اس کے ریکارڈ دیکھا اور فیصلہ دیا ہے، جو کہ انہوں نے اس فیصلے میں لکھا بھی ہوا ہے. نہیں دیکھیں، سب سے پہلے تو اسد صاحب کہ یہ کسی کی سازش تو میں نہیں کہہ رہی کہ یہ پہلے کب ہوا، کیسے ہوا، کیونکہ اگر میں فرض کریں کہ میں ٹیکس سوسائٹی میں رہتی ہوں، میرا آئی ڈی کارڈ کے اوپر ایڈریس بھی یہی، اور میں اپلیکیشن نہیں دیتی نادرا کو یا ای سی پی کو میرا ووٹ چینج کیا جائے، اور میرا ووٹ میرے نالج میں لائے بغیر چینج ہو جاتا ہے. بیکاز جب آپ اس کو 8300 پہ جب آپ میسج کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایڈریس اس کا سیم آیا. اس سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے وہ جو بلاک کوڈ تھا اس کو چیک نہیں کیا، لیکن چونکہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کا ووٹ خود ہی کوئی چینج کر دے گا. سوال یہ ہے کہ یہ بڑی جو آپ کا پروپوزر ہے بلال حسین صاحب ہیں، انہوں نے 2018 کا ووٹ کس حلقے میں کاسٹ کیا ہے؟ جی اسی حلقے میں. اب یہ کیوں ووٹ چینج ہوا، اور انہوں نے جبکہ اپلیکیشن بھی نہیں دی، وہ یہاں سے سیاست کرتے ہیں. کہ بلال حسین صاحب نے 2018 کا ووٹ کاسٹ نہیں کیا. اب اگر انہوں نے کیا ہوتا تو اس کو شاید وہ خود بھی کنفرم ہوتے کہ ان کا ووٹ کہاں پر بنا ہوا ہے. اب ووٹ کاسٹ کیوں نہیں کیا انہوں نے، یہ تو خیر وہ خود ہی جان سکتے ہیں، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے یا کوئی سیاسی وجہ ہو سکتی ہے. سب سے اہم سوال ہے اسد، میری بات سنیں نا، اسد انشاءاللہ کورٹس اس طرح کے مائنر ایشوز کے اوپر ریلیف دیتے ہیں. ایک بڑی سیاسی جماعت کو آپ بالکل بھی نہیں اس پروسیس سے دور رکھ سکتے. وجہ قانون چھوٹی اور بڑی جماعت کے لیے الگ الگ تھوڑی ہوتا ہے. سڈن آپ کا ووٹ آل آف سڈن یا پتہ نہیں کب، جی تو بیسکلی کہ اگر آپ کا ووٹ آپ کو بتائے بغیر کہیں اور بھیج دیا جائے اور آپ کی ساری فیملی کا ووٹ جو آپ کی ایکچوئل ریزیڈنس ہے وہاں پہ ہو، یہی چیزیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آپ آرگومنٹ دے رہی ہیں مسرت صاحبہ کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کو چھوٹی سی چیز کو اگنور کرنا چاہیے تھا، تو سینیٹر پرویز رشید صاحب جب سینٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے تھے تو وہ بھی ایک بڑی جماعت سے تعلق رکھتے تھے، ان کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہوئے تھے. بہرحال اس کا ایک دو اور پہلو میں لیگل اوپینین لے لوں. ڈیفالٹ کرنا ایک الگ چیز ہے، نہیں دیکھیں ڈیفالٹ کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن انشاءاللہ ہم کورٹس میں سارے ایویڈنس کے ساتھ جائیں گے. آج بھی گئے تھے، کیا یہ اچھا ہوتا کہ آر او صاحب یہ جب یہ ڈیسیجن لکھ رہے تھے تو جو اس میں جو ہم نے اپنا جو مدعا رکھا اس کا بھی ذکر ضرور کر دیتے تو زیادہ بہتر رہتا. فیصلے میں اس کا ذکر نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم آگے جا کے اس کیس کو فائٹ کریں گے. جی فیصلے میں الیکشن بھی ہم انشاءاللہ لڑیں گے، اور ہمارے کارکنان کو بالکل بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. چلے میں اظہر صدیق صاحب سے اس پر قانونی رائے لے لوں ایرر کی وجہ سے، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے انشاءاللہ. اظہر صدیق صاحب یہ میرے ساتھ الیکشن ایکٹ کا پی ایم ایل این کے لیے صرف ایک بات اسد ایک بات کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ بڑی پاپولر جماعت ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ ہماری وہ کنسٹیچوئنسی جہاں سب سے کم لیڈ سے ہم ہارے تھے. ان کو لگتا ہے کہ اب دنیا میں تباہی آگئی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوا ہے، تو یہ تو بڑے ویسے بھی بقول ان کے 50,000 کے مارجن سے انہوں نے جیتنا ہے، جو کہ ان کے میں لیڈروں کی پریس کانفرنس دیکھ رہی ہوں. تو یہ آئے نا والنٹیئرلی رضاکارانہ طور پر ایک سیاسی بڑی جماعت اور پاپولر جماعت ہونے کی حیثیت سے ہمارے یہ جو اعتراضات ہیں ہمارے پہ لگے اس کو مسترد کرے اور ہمیں آ کے میدان میں شکست دیں. وہ اس کا جواب دیں گے سیاسی طور پر بھی، ہمیں اس طرح سے فرار تو نہ لیں. جی ٹھیک ہے، چلیں قانونی آڑ میں مت چھپیں. لیکن مجھے پہلے اظہر صدیق صاحب یہ بتائیں، یہ میرے ہاتھ میں جو الیکشن ایکٹ ہے اس کا جو 60 اس کی شک ہے نامینیشن فار الیکشن، اس میں لکھا ہے any voter of a constituency may propose or second the name of the qualified person to be the candidate for the constituency. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس میں may propose لکھا ہوا ہے، a voter of the constituency may propose. میں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا ضروری ہے، ضروری نہیں ہے، یعنی ہو جائے تو اچھا ہے اور نہ ہو تو بھی کوئی قدغن نہیں ہے. میں کو کیسے آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ کیا اس میں کی وجہ سے کوئی سہولت مل سکتی ہے، آگے جا کر فائدہ مل سکتا ہے جمشید چیمہ صاحب کو کورٹ میں؟ بہت شکریہ اسد صاحب. مسرت صاحبہ بہنوں کی طرح سے ہیں، میں لیکن بڑے ادب کے ساتھ میں عرض کر دوں یہ الیکشن یہ جو ان کے نامینیشن پیپر کی ریجیکشن ہے یہ سپریم کورٹ تک اپہیلڈ ہی رہے گی، اور آئی ڈونٹ تھنک سو دے آر گوئنگ ٹو کنٹیسٹ دی الیکشن. میں ریزننگ بتا دیتا ہوں آپ کو. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم لائر موومنٹ میں اپنا تھے تو الیکشن لڑنے کا ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہمارے لیڈروں نے، ورنہ اس وقت سیاسی جماعتیں ساری ہو جانی تھی پیچھے،
اور پاکستان مسلم لیگ نون کا بڑے ایجنڈے کے ساتھ ہمیں لوگ موجود تھے, انہوں نے الیکشن لڑی تھی, لیکن میں نے چونکہ تجربہ کیا ہوا نا, میں نے بڑے الیکشن لڑے ہیں. دیکھیں ہم جو بیسک سمجھتے ہیں نا, ہمیشہ پہلے ہم اپنا جو الیکشن لڑ رہا ہے نا صوبائی اسمبلی کا, قومی اسمبلی کا, اسے خود بھی اس حلقے کے اندر کے حوالے سے جو چیزیں ساری دیکھنی ہیں, ہم دیکھتے ہیں پہلے ووٹر بھی ہوں میں کہ نہیں, پھر ہم ڈھونڈتے ہیں پروپوزر اور سیکنڈر. اور اس کو مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں 2007 کی بات کر رہا ہوں کہ پروپوزر اور سیکنڈر کا باقاعدہ ووٹنگ لسٹوں سے ویریفائی کرایا کہ اس حلقے کے اندر ہیں بھی کہ نہیں, کیا رجسٹرڈ بھی ہیں کہ نہیں. یہ باقاعدہ ہم نے الیکشن کمیشن, یعنی عموماً جو پرانی سیاسی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح ٹیمیں سیٹ نہیں کی ہیں, انہوں نے اس طرح الیکشن آفیسز بنائے نہیں ہیں. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں, دانستہ طور پر یہ غلطی کی ہے, خود ریجیکٹ ہوئے اپنی مرضی سے؟ لفظ نہیں میں کہہ سکتا, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بڑی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے جس کسی نے بھی کیا ہے. اس میں ان کا نہیں قصور ہوگا, جس کسی نے ان کا نہیں ہے قصور, وہ قصور ایک اور صاحب ہیں, ان پہ حلقے میں سارا ان پہ ڈالا جا رہا ہے کہ انہوں نے جمشید چیمہ صاحب نے شبیر سیال صاحب پہ غالباً بھروسہ کر لیا, انہوں نے چیک نہیں کیا, انہوں نے ان کو دے دیا, انہوں نے آگے پیپر سبمٹ کر دیے, اس کو چیک نہیں کیا. اس طرح کی غلطی جو ہے وہ ابھی تک سامنے آ رہی ہے اور ملبہ اٹھا کے سارا شبیر سیال صاحب پہ ڈالا جا رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ اس کے کتنے ذمہ دار ہیں, لیکن بہرحال حلقے کے اندر یہ فیل ہے. دیکھیں یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا, میں اس کو یہ دیکھیں اصولی طور پر ہمارا جو ہوتا ہے نا سیاسی جماعتوں کو الیکشن, ان کے آفیسز بنے ہوتے ہیں, بڑا پراپر میکنزم. مجھے تو یاد ہے جب شیر اقبال چیمہ صاحب کاغذات نامزد ہوئی, جب میں نے تو خیال تھا کوئی 100-150 وکیل ہوگا ان کے ساتھ, کوئی بڑی بڑی تعداد میں کوئی ٹیمیں گئی ہوں گی ان کے ساتھ, وہاں بھی میں نے دیکھا. دیکھیں مس مینجمنٹ یہ ماننی پڑے گی پہلے. اب آ جائے دوسری قانونی لاپرواہی آپ کہہ رہے ہیں. قانونی پہلو جو ہے نا, آرٹیکل جو سیکشن 60 اور سیکشن 62 جو ہے نا, وہ بڑے کلیئرٹی کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے. جی یعنی آپ جس حلقے کا الیکشن چلے جائیں, جو پرپوز اس نے کرنا ہے جو اس حلقے کا ووٹر ہو, ریزیڈنٹ ہونا ضروری نہیں ہے. آپ جو مرضی کہیں کہ ریزیڈنٹ ہو, تو آپ یہ غلطی کس کی بھی ہے, جس کسی کی بھی غلطی ہے, اب اس غلطی کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا. اور یہ ایسی غلطی ہے جو اب ریکٹیفائی نہیں ہو سکتی ہے. ووٹ اب تبدیل کرائیں گے جا کر, تو ووٹ آج کی ڈیٹ سے تبدیل ہوگا. اور اس میں جو وجہ کیا ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ. ایک اور درخواست بھی دائر کی گئی تھی چیمہ صاحب کی طرف سے, اور کہا گیا تھا کہ ہمیں اپنا پروپوزل جو ہے وہ تبدیل کرنے کی اجازت دی جائے, تو اس کو بھی کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا اپلیکیشن از آلسو ہیئر بائی ریجیکٹڈ. اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ ہم وہ اپلیکیشن ریجیکٹ کر رہے ہیں. وہ ہو نہیں سکتا, جو کہ پی ایل ڈی 2007 سپریم کورٹ 277 ہے, یہ فل بینچ کی ججمنٹ ہے. اور یہ ریپریزنٹیشن آف پیپل ایکٹ 1977 کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھیں, اس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سیکشن 12 اور سیکشن 14 ہوتا تھا. یہاں پر 60 اور 62 سیکشن ہے, بڑی کلیئرٹی کے ساتھ. تو یہ سارے جو دھیان ہے نا, یہ سارے دھیان رکھ رہے ہیں. اور یہ ٹرین رائٹ جی, چلیں میں خلیل طاہر سندھو صاحب, یہ مے کا لفظ نہیں آئے گا, میں پھر کلیئر کر دوں آپ کو. یہ مے کا لفظ کو آپ کہیں کہ شیل اور انٹرجمنٹ, یہ مینڈیٹری کنڈیشن ہے کہ اگر ووٹر جس مرضی حلقے کا کل آ کر کہے کہ جناب اس حلقے میں میں نے منتخب کرنا ہے, تو یہ تو ویسے بھی الیکشن کی انٹینٹ کے خلاف ہوگا کہ آپ نے اس حلقے کا وہ اپنا کینڈیڈیٹ منتخب کرنا ہے اور اس حلقے سے نہ ہو. یہ خلیل طاہر سندھو صاحب پہلے تو دیں اس کا سیاسی جواب کہ آپ اتنی بڑی پارٹی ہیں, آپ جیتے ہوئے ہیں, وہاں سے آپ نے لیڈ سے ووٹ لیا تھا, اب آپ چھوٹی چھوٹی حرکتوں پہ اتر آئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو تجویز کنندہ جو ہے وہ اس حلقے کرانے والا نہیں ہے, یہ کوئی اعتراض ہے فائل کرنے والا. آپ کو ان کے کردار پہ شک ہے, آپ کو کینڈیڈیٹ کوالیفائی نہیں لگتا, آپ کو لگتا ہے وہ صادق امین نہیں ہے, آپ کو لگتا ہے اس نے ڈیفالٹ کیا ہے, وہ فراڈ آدمی ہے. تو یہ تو اعتراضات ہوتے ہیں, یہ آپ کے کیلیبر کو سوٹ نہیں کرتا. اس طرح کا اعتراض آپ اتنی بڑی پارٹی کے کیلیبر کو سوٹ نہیں کرتا. یہ مسرت چیمہ صاحب نے اعتراض اٹھایا, دیں اس کا جواب ذرا. بہت شکریہ. میرے لیے میری بہن مسرت جمشید چیمہ اور چیمہ صاحب دونوں ہی بڑے قابل احترام ہیں, اور ان کو پتہ ہے میری دل میں ان کے لیے کتنی ریسپیکٹ ہے. جو اظہر صدیق صاحب نے فرمایا, میرے سینئر ہیں اور ویری سیزنڈ لائر, انہوں نے بالکل لفظ بلفظ آپ کو جو مے کا آپ نے کہا تھا وہ ووٹر کے بارے میں تھا کہ اسی حلقے سے ہو, فرام دا کانسیکوینسی مے اس کو ساتھ جوڑ کے پڑھنا پڑے گا. اور نمبر 2 جو آنریبل اظہر صاحب نے ججمنٹ دی 2007 والی پی ایل ڈی والی, اور ساتھ اس کے جو ہمارا الیکشنز لا ہیں 2017 کے, تو اب یہ چیزیں واقعی ریکٹیفائیڈ نہیں ہو سکتی. اب پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دوسرا ہمیں دیکھو, یہ دیکھیں اگر یہ الیکشن لڑ رہے ہیں جمشید صاحب یا میری بہن, ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں, تو ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ویجیلنٹ ہوتے نا. آج سکروٹنی والے دن نہ, یہ کچھ جو اظہر صاحب نے فرمایا بالکل درست فرمایا کہ اب یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے اس حلقے سے, جو مرضی ہو. سپریم کورٹ میں آلریڈی ججمنٹس بھی آ چکی ہیں, لہٰذا باقی دوسری بات پولیٹیکل جماعتوں کی, ہمیں پتا تھا
کہ انہوں نے اس بندے کو دینا ہے, اس کا ادھر ووٹ نہیں ہوگا, اس نے پہلے ووٹ کاسٹ نہیں کیا, یہ ان کا تجویز کی نندہ ہوگا, لہٰذا ہم درخواست دیں گے, اس کے بعد ان کا خارج ہو جائے گا. ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا, یہ تو وجیلنٹ امیدوار کو ہونا پڑتا ہے, اور یہ لیم ایکسکیوز ہے. آپ کو لیگلی بھی وہ بتائیں گے جمشید چیمہ صاحب کی مقبولیت اور الیکشن کیمپین سے خوفزدہ ہیں؟ نہیں, اگر خوفزدگی کی تو علامت یہ ہے کہ نو ناٹ ایٹ آل, وہاں پیپلز پارٹی کا بھی کینڈیڈیٹ ہے, واک اوور کیسے ہوگا؟ پیپلز پارٹی تو 5000 ووٹ لیے تھے بلنڈر ہو گیا ایکچولی, اور پتہ نہیں اتنے بھی لیے تھے یا نہیں, واٹ ایور کینڈیڈیٹ تو ان کا ہے نا جی, نہیں جو بھی مجھے نہیں پتا جتنے بھی لیے تھے, لیکن ہوا ان سے ہو یہ گیا ہے, ان سے بلنڈر ہوا ہے, اور ان کو جو بھی ہیں مجھے نہیں پتا, محترم ان کے جو لائر صاحبان ہوں گے, میرے وہ بھائی ہیں, لیکن جو وزیر صدیق صاحب فرما رہے ہیں وہ رائے زیادہ معتبر صاحب ہے کہ اب یہ ریکٹیفائی نہیں ہو سکتی, اور یہ جو اپلیکیشن انہوں نے دی ہے وہ بھی انفریکچوس ہو گئی ہے, اس لیے کہ آج کے دن جب سکیورٹی ہوتی ہے اس وقت یہ اپلیکیشن یہ والی فائل نہیں کر سکتے, لہٰذا اب یہ کوئی اور ہلکا ڈھونڈے, خدا نہ کرے کوئی اور کوئی بائی الیکشن آئے, تو اب اس میں سے تو ان کا کام ختم ہو گیا. جی بالکل. چلیں, یہ تو آپ تو ابھی کورٹ کے آپشن کے پاس راستے موجود ہیں, ابھی عدالت جا سکتی ہیں, وہ ٹریبیونل میں جا سکتے ہیں, سپریم کورٹ جا سکتے ہیں, سارے راستے ان کے پاس ہیں. جو جائیں میری پہلے نمبر پہ بات سنیں, اب آپ میری اسد بھائی ان سے پوچھ لیں, یہ آپ کے سامنے میری بہن بیٹھی ہے, میرا بہت زیادہ احترام ہے ان کے لیے دونوں چیزوں, لیکن جو اظہر صاحب فرما رہے ہیں, میں ایک بات, جی اظہر بھائی کیوں نہیں سر, میں صرف ایک بات کر دوں جی, ایک بات دیکھیں, جہاں تک بات ہے نا, دیکھیں میں سب کریں, آپ بڑے ہیں, آپ کی ایک بات سے میں اتفاق اس حد تک کرتا ہوں کہ یہ نومینیشن پہ پروپوزر اور سیکنڈر کے حوالے سے چھوٹا سا اعتراض تھا, وہ یعنی اگر بڑے دل کا مظاہرہ کرتے کہہ دینا چاہیے تھا یار, کیا فرق پڑتا ہے, بڑے دل کا مظاہرہ کر دیتے. میں ذاتی طور پر ویسے جانتا ہوں کہ کچھ اعتراضات پی ٹی آئی کے پاس بھی, کچھ اعتراضات تھے پی ٹی آئی کے پاس بھی دائر کرنے کے لیے, لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, ہم اس آپشن کو استعمال نہیں کریں گے, اور یہ ایک چھوٹی حرکت لگتی ہے. نہیں یہ اظہر صاحب یہ لا کی بات کر رہے ہیں, یہ خواہش کی بات کر رہے ہیں آپ. ہاں جی اظہر صاحب, چلیں عامر جہاں صاحب, سر کیسے دیکھتے ہیں سارے اظہر صاحب, اظہر صاحب آپ میرے سینئر ہیں, اگر رشید بھی سینٹر بن جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا جی. چلیں جی عامر جہاں صاحب کو موقع, باقی جو آپ کہہ رہے ہیں, اظہر صاحب میں آتا ہوں, فالٹ کرنے میں اور مائنر سا ایرر ٹیکنیکل میں بڑا فرق ہے. چلیں عامر جہاں صاحب بالکل صحیح ہے, یہ فرق دونوں میں, ڈیفالٹ کرنے میں اور ایک ٹیکنیکل ایرر کے پیچھے بہت فرق ہے. چلیں ٹھیک ہے, چلیں جی عامر جہاں صاحب کیسے آپ دیکھتے ہیں سارے صورتحال کو؟ خلیل سندھو صاحب, سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بندہ, ایک منٹ سر, سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بندے دی ماتری ماری جاتی ہے, لت ماری جاتی ہے, لاتری وجدی مت وج جاتی ہے. اچھا عامر جہاں صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں سارے صورتحال کو آپ؟ لاپرواہی ہو گئی تھوڑی کیا؟ دیکھیں پہلی بات ہوئی کہ اگر نہیں لاپرواہی نہیں, ایک تو نا تجربے کاری, کیونکہ الیکشن لڑنا بھی ایک سائنس ہوتا ہے, اور سائنس کا آغاز ہوتا ہے کہ جی نومینیشن پیپر, تو ہر جماعت میں ایسے کہتے ہیں نا بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ جی الیکشن میں نومینیشن پیپرز میں ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, اور یہ ایک آرٹ ہوتا ہے, وہ چیک کرتے ہیں. غالباً کینڈیڈیٹ کو اتنا نہیں پتا ہوتا, یا پتا ہے بھی تب بھی اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو صاحب مشورہ دیتے ہیں. تو پہلی بات تو ثابت یہ ہوتی ہے کہ وہ ناتجربے کاری کہیں, لاپرواہی کہیں, بد احتیاطی کہیں, جو بھی کہیں, تو اس کا جو قصوروار ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ جماعت ہے کہ جس کے کاغذات رد ہوئے. اچھا دوسری بات یہ کی گئی کہ جی مخالفین کو بڑے دل کا ثبوت پیش کرنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ سیاست میں جو ہے اسد صاحب کہ بڑے دل کا, اگر آپ کو ایک موقع مل رہا ہے, اگر آپ ایک جہاں پہ آپ انگلی لگا کے جیت سکتے ہیں وہاں مکہ کیوں مارے آپ؟ تو اگر فرض کریں کہ اگر ان کا وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مخالف جو ہے وہ کسی ٹیکنیکل وجہ سے, بے شک وہ اس جماعت کو بہت چھوٹی سی لگ رہی ہو, لیکن اگر وہ وہاں سے ناک آؤٹ ہو رہا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی, اگر یہ پی ٹی آئی ہوتی ان کے مقابلے میں یا پیپلز پارٹی ہوتی, تو وہ چھوڑتے اس اپارچونٹی کو, اس موقع کو. تو میں مطلب ہم نے جو سیاستدانوں کو دیکھا اور جو ہم نے سیاسی جماعتوں کو فالو کیا, تو ایسے موقع پہ لحاظ نہیں کیا جاتا, وہی کرتے ہیں جو آپ کی جماعت یا آپ کے الیکٹرل پروسیس کے لیے اچھی بات ہوتی ہے.
تو لاپرواہی بھی ہو گئی، یہ بھی ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ اپیل کا حق ہے. اب اس میں آپ کہیں کہ جی بہت چھوٹی سی بات ہے، ٹیکنیکل بات ہے، لیکن قانون قانون ہوتا ہے. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ میں اس قبل وقت اس پہ ہمیں کامنٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ عدالت جو ہے وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی. وہ یہ نہیں کہے گی کہ جی وجہ کیا تھی، ہم نے لاپرواہی ہو گئی، چھوٹی سی غلطی ہو گئی. اگر اس طرح کا کوئی اس کو اوور رول ہی کرنا ہے تو اس کو ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو اس ملک میں کوئی بھی کسی کو بھی نامینیٹ کر سکتا تھا. تو ہر جگہ پہ کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ اس کے اصول ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک نصیحت ہے کہ جناب کبھی بھی سیاسی عمل کو، الیکشن کو جو ہے ہلکا نہیں لینا چاہیے، اور ہر چیز کو بڑا چھان کے پھٹک کر اس کے بعد آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. تو قابل افسوس بات ہے، اور بڑا ون سائیڈڈ الیکشن ہو جائے گا اگر مطلب جمشید صاحب نہیں ہوں گے، ان کی جماعت کے لوگ نہیں ہوں گے اس انتخابات میں. کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑا چیلنج جو ہے پوز کر سکے گی. اب دوسرا ایک رائے یہ ہو سکتی کہ کوئی آزاد امیدوار کو یہ لوگ آپٹ کر لیں اور وہاں پر وہ اس کے ذریعے رونق میلہ لگانے کی کوشش کریں، وہ پھر ایک الگ بحث ہوتی ہے. جی اسد بالکل صحیح ہے. چل میں ایک نقطے پر اور بات کرنا چاہ رہا ہوں اس پر مسرت صاحبہ سے، اور پھر میں شہباز شریف صاحب کی آج کی جو پیشی تھی اور جو انہوں نے اسٹریٹجی لگ رہی ہے ان کے وکلاء کی اس کیس کو لے کر، اس کے قانونی پہلوؤں پر اور سیاسی پہلوؤں پر ضرور گفتگو کریں گے. لیکن اس سے پہلے جو میں ایک نقطہ میں چھوڑے جاتا ہوں بریک پر اور واپس آ کے مسرت صاحبہ سے جانتا ہوں، وہ یہ کہ پنجاب حکومت نے جو درخواست الیکشن کمیشن کو دی ہے کہ اب یہ انتخاب ہی ملتوی کر دیا جائے کیونکہ حالات سازگار نہیں ہیں، تو اس درخواست کے دائر کرنے کا یہ کاغذات نامزدگی میں غلطی ہو جانے کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور تعلق ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اگر الیکشن کمیشن پنجاب حکومت کی بات مان جاتی ہے اور الیکشن پوسٹ پون ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے اور پھر تجویز کنندہ صحیح دیا جا سکتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. جمشید چیمہ صاحب اور ان کی اہلیہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کے دونوں رہنما ہیں. ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے. مسرت چیمہ صاحبہ ایک سوال اس ضمن میں اور کرنا چاہتا ہوں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ کے سیاسی مخالفین اب یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی اس غلطی کے ازالے کے لیے کچھ اور آپشنز کو بھی استعمال کر رہے ہیں. مثال کے طور پر پنجاب حکومت نے اب درخواست الیکشن کمیشن سے یہ کی ہے کہ الیکشن ہی ملتوی کر دیا جائے کیونکہ امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے. اس الیکشن کو جو ابھی 35 دن بعد ہونا ہے، یعنی تب تک اگر امن و امان کی صورتحال آج نہیں بھی ٹھیک ہے تو تب تک تو ٹھیک ہو ہی جائے گی. تو یہ کیا ان دونوں چیزوں میں کوئی ریلیشن شپ ہے؟ اسد بھائی جی اب یہ بڑا مضحکہ خیز ہے. دیکھیں ہمارے ساتھ تو ایک اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ایک اتفاق یا حادثہ، ہم حادثہ کہیں گے، لوگ کہیں گے کیا اتفاق تھا کہ دونوں ہی پرپوزر. تو امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ اس لیٹر کو پڑھیں، آج جب میڈیا میں یہ ساری چیزیں رپورٹ ہو رہی تھی کہ وہ جی لیٹر آ گیا، تو پھر جب میں نے وہ لیٹر دیکھا تو اس کے اندر جو واضح طور پر دیکھیں، ایک آپ کی جو انتظامیہ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، آپ کی جو ادارے ہیں، ایجنسیز ہیں، وہ جو کچھ دیکھ رہی ہوتی ہیں گراؤنڈ پہ، 19 نومبر کو اس لیٹر کے اندر مینشن ہے، اور وہ سیکیورٹی ایجنسیز جنہوں نے سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہوتی ہے الیکشن کمیشن کو لکھا. اور ہمیں تو یہ ہمیں میڈیا سے پتا چلا کہ اس طرح کا کوئی لیٹر ہے جب یہ رپورٹ ہو رہا تھا. ہم یہ چاہتے ہیں، اگر ان کو یہ لگتا ہے ہمارے سیاسی مخالفین کو کہ ایسا ہے، تو یہ میں نے تو پہلے بھی کہا ہے، میں تو اپیل ہی کر سکتی ہوں کیونکہ کورٹ میں بھی ہم نے اپیل کرنی ہے. آپ یہ سمجھتی ہیں آپ بھی کہ الیکشن ملتوی ہو جانا چاہیے؟ اتنی بڑی جماعت ہے، ہم ان سے بھی اپیل کر لیتے کہ ہمیں لڑنے دے، یہ ملتوی نہ ہو، ہمیں لڑنے دے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو حالات آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یا تو ہمیں لڑنے دیں یا پھر ملتوی ہونے دیں. نہیں، اگر ان کو یہ لگتا ہے، میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہی، ملتوی میرے کہنے پہ اتنی بڑی موو تو نہیں ہو سکتی. چلیں ایک سینیریو یہ ہوتا ہے، کامیاب ہو جائے. جی صحیح ہے، ایک سینیریو یہ اگر ہوتا ہے ملتوی ہو جاتے ہیں، بات مان لی جاتی ہے پنجاب حکومت کی، تو اظہر صدیق صاحب پھر نئے سرے سے اس کا قانون کیا ہے کہ نئے سرے سے شیڈول اناؤنس ہوگا، نئے سرے سے کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے، نیا تجویز کنندہ آئے گا اور سب کچھ نئے سرے سے ہوگا. دیکھیں اب یہ شیڈیول تو اب الیکشن کا صرف ایک ہی وجہ یا کوئی کینڈیڈیٹ اس میں سے کوئی فوت ہو جائے، نہ کرے، تو پھر یہ پاسبلٹی ہے کہ سارے کا سارا جو اسکیجول ہے نا، یا ملک میں کوئی جنگ ہو جائے یا ایسے کوئی حالات آ جائے، یہ الیکشن میں شیڈیول. نہیں، میرا سوال یہ کہ کسی بھی وجہ سے اظہر صاحب، کسی بھی وجہ سے اگر الیکشن ملتوی ہوتا ہے تو کینڈیڈیٹ نئے سرے سے اپنے کاغذات جمع کرائیں گے نا؟ یہ جو ابھی آج ہوا ہے اسکروٹنی کا عمل نئے سرے سے ہوگا نا؟ اب ایسا نہیں ہے، صاحب ایسا نہیں ہے، یہی رہیں گے. الیکشن ڈیٹ جو ہے نا وہ پوسٹ پون ہوگی، شیڈیول ریوائز ہو جائے گا.
जो इलेक्शन है, मिसाल के तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की वजह से आगे पीछे ये करते हैं, तो अगर आगे इलेक्शन जाते भी है ना, तो उससे उम्मीदवार यही रहेंगे, यही जो प्रोसेस है यही प्रोसेस कंप्लीट होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इलेक्शन की डेट आगे हो जाएगी। अगर आपने पूरा का पूरा स्केड्यूल आपने अगर सेट असाइड करना है ना, तो उसके लिए खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे, सही है, चले बिल्कुल ठीक। तो मुसर्रत चीमा साहब, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी है, आपको जो लीगली एडवाइस किया गया वो भी यही है या आपकी राय मुख्तलिफ है इस पे? देखिए हमें एडवाइस क्यों किया जाता नहीं, लेट मी टेल यू, कानूनी राय अगर ये चीज है तो फिर तो आप मान जाएं ऐसा। लेट मी कंप्लीट ना, सुने, अगर जैसे अजहर भाई ने इसको डिफाइन किया है तो फिर आप समझ ले कि ये लेटर हमारी तरफ से तो नहीं है ना, हमें तो इसकी कोई फायदा नहीं हो रहा। तो आप दो चीजों को खामखा ऐसे मिक्स मत करें। हमने जाना है हाई कोर्ट में, जी ठीक है, वो हम जाएंगे, वो हम जा रहे हैं। हम हाई कोर्ट में इंशाल्लाह हमें रिलीफ मिलने की हमें पूरी उम्मीद है, और उसकी वजह है कि हम जो अगर एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे तो रिलीफ मिलेगी ना, वो हम करेंगे, वो मीडिया के आगे भी रख रहे हैं ये बात। एक बात मैं अर्ज करूं कि जाहिर है बड़ा प्रेशर था, वो बड़ी एक सियासी जमात है वो भी, तो आरओ इतना नहीं स्ट्रेस ले सकते किस तरह का वो फैसला करते हैं। हमें कभी इम्कान है इंशाल्लाह जो एविडेंस हमारे पास मौजूद है, आप हाई कोर्ट जाएंगे, पेश नजर हमें हाई कोर्ट से जब रिलीफ मिल जानी, हम एक और बात हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह 5th को इलेक्शन हो, और अगर अजहर साहब की जो बात है अगर उसको इस तरह से मान लिया जाए, उस लेटर को अगर जिस तरह से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो फिर इसका तो हमें तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। जी बिल्कुल सही है, मेरा जी अगर ये तरीका कार है फिर तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल सही है। खलील ताहिर संधू साहब, ये बताएं कि आज शहबाज शरीफ साहब ऐसा लगता है कि जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे? नहीं आप, मैं कर लूंगा आपकी बात के बाद। चले मैं सवाल रखता हूं आपके सामने। सवाल ये है कि FIA ने पिछली जो हेयरिंग हुई थी 9 अक्टूबर को, उसमें उन्होंने कहा था कि जी हम इस अदालत के दायरा कार को चैलेंज करते हैं, और उन्होंने आर्गूमेंट ये दिया था कि शहबाज शरीफ साहब पर जो FIR हुई है वो एंटी करप्शन, FIA के एंटी करप्शन सर्कल की तरफ से हुई है, और यहां पर जो जमानत है वो भी एंटी करप्शन कोर्ट से ही होनी चाहिए। ये जमानत बैंकिंग कोर्ट से किस चक्कर में ले रहे हैं? तो दायरा अख्तियार को चैलेंज कर दिया। अब इस पर आज आर्गूमेंट होने थे, लेकिन जो है अमजद परवेज साहब है वो नहीं आए, और आते ही उनके एसोसिएट ने कहा कि जी वो चूंकि नहीं है तो हम इस पर बहस नहीं कर सकते, तारीख दे दे। अब इससे जो आपके मुखालिफिन हैं उनमें तासुर ये उभरता है कि आप डिलेइंग टैक्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या डिलेइंग टैक्टिक इस्तेमाल हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया, आपने लीगल बात की है। सबसे पहले तो जो अजहर सदीक साहब ने कहा है, मैं उसको सेकंड करता हूं, कोरैबोरेट करता हूं कि उम्मीदवार यही रहते हैं, सब कुछ वही होता है। और ये जो आज हुआ, ये पार्ट जो उसमें अगर होते भी हैं किसी वजह से, जो नहीं होंगे, इनकी कोशिश यही है कि मुल्तवी हो। तो नंबर 2, ये लेटर शैटर जो है, बाजी बात सुने, लेटर शैटर निकलते रहते हैं। अभी देखे ना जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम वापस गई, तो उनको हमने तो सिक्योरिटी नहीं दी थी, लेकिन इनके एक आरपीओ किया है तो अपने तौर पर किया है, हमने इसको, अगर हम उसके बेनिफिशियरी नहीं है तो फिर हमारा ये मेरी बहन मेरी कोलीग है, MP है मेरे साथ, इनके हस्बैंड का ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, बड़े अच्छे तल्लुकात हैं इमरान खान के साथ, वो एडवाइजर थे। तो ये पंजाब गवर्नमेंट इनकी है, अगर ये कुछ किया है तो हम भी ज़ाहिर है हम कैसे कर सकते, अपोजिशन तो नहीं कर सकती। तो ज़ाहिर है एक फ्रीक दोनों में से एक जो करेगा, जो बेनिफिशियरी होना चाहता है, हुकूमत अपने तौर पर कह सकती है ना, ये हम छोड़े इस बात को, ये मान सकती है पंजाब हुकूमत है भाई। मेरे असद भाई, पंजाब हुकूमत किसकी है? मैं एक फिक्र ऐड कर, पंजाब हुकूमत हमारी तो नहीं है ना। असद, पंजाब हुकूमत मेरी बहन की है, और पंजाब हुकूमत जो है बल्कि ये मिनिस्टर बन रही थी। नहीं सुन तो लेना, हाँ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। शहबाज शरीफ साहब से शहबाज शरीफ साहब से आज सवाल हुआ है, उन्होंने कहा कि फार्म तफहीम से सारे मामला हल होने चाहिए, तो उन्होंने इसको इस तरह से रिस्पॉन्ड किया। देखिए कोई भी शख्स हो, वो सारे शख्स जो है, जी वो हम सब पाकिस्तानी है, और हमें सबको पाकिस्तान की बका चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने अभी बात की है, बिलीव कीजिए असद साहब, आप चूंकि हर दफा कोर्ट करते हैं, और पिछले 2 डेटों से मुझे याद है आपने राना सनाउल्लाह साहब का केस कवर नहीं किया, दोनों पे प्रोसिक्यूशन ने कहा कि हम पेश नहीं हो सकते। मैं सिर्फ आपको मिसाल दे रहा हूँ, दोनों में मैंने इसको रिपोर्ट किया था, दोनों दफा प्रोसिक्यूटर है ANF के, वो इस्लामाबाद से नहीं आए, प्रोसिक्यूशन ने जी नहीं आए। ठीक है, जहां तक अमजद साहब की बात है, अमजद साहब यकीन कीजिए, मैं आपको कह रहा हूं, हो सकता है आप मुझ पे यकीन कर लें, शायद किसी और पे ना हो सकता हो, लेकिन अमजद साहब वाकई ही बीमार हैं। उनका जो 4था-5वां उम्र है, वो ही इज अनएबल टू सिट ऑन द चेयर, वो बैठ भी नहीं सकते, खड़े भी नहीं हो सकते। और मैं उनको खुद भी एक डॉक्टर के पास मदर ब्लॉक में लेके गया था, मुझे पता है सारी बात का, और वो बाकी केसेस में भी चेंज करे ना, ताकि बात आगे चले। ये तो 4-5 महीने हो गए उनकी तबीयत का खराबी का सुनते हुए।
वकील तब्दील करना चाहिए जैसे मरियम साहब ने तब्दील कर लिया। साढ़े नाल जे कि FIA नहीं, मैं किसी साढ़े नाल जे कि FIA नाल जे पहले दसो मरियम नवाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकील तब्दील किया ना अपना, इरफान कादिर साहब को ले आई, वो भी इसीलिए इरफान कादिर भी बहुत अच्छे वकील हैं, अजहर साहब बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत सारे टॉप के ये लॉयर्स हैं, इसी तरह अमजद साहब भी बहुत अच्छे नैब के वकील हैं, सारा कुछ। लेकिन आप देखेंगे कि अभी उनकी क्या मतलब है अदरवाइज। लेकिन एक मैं बात आपको बता दूं, वो ऐसा अमजद साहब या अजहर साहब या दूसरे जितने भी ऐसे वकील नहीं है कि जो इस तरह से किसी के लिए भी बहाना लगाए कि हम बीमार हैं। इनका वो फैब्रिक ही नहीं है सर, जो मैं इवन सबका नाम ले रहा हूं जो जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, तो वो वाकई बीमार हैं, इसलिए पेश नहीं हुए। नेक्स्ट डेट जो भी 20 नवंबर है उसमें पेश होंगे, अगर नहीं होंगे तो फिर हम आपकी राय पे भी सोचेंगे जो आप फरमा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मैं एक चीज, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, लीगल वो अजहर साहब राना सनाउल्लाह साहब की बात की, लीगल बात, दो पेशियां जो है वो राना सनाउल्लाह साहब के प्रोसिक्यूशन की वजह से मुलतवी हुई हैं, लेकिन दर्जनों पेशियां ऐसी हैं जो राना साहब या उनके वकला के ना आने की वजह से या उनके साथ जो शरीक मुल्जिमान हैं उनके ना आने की वजह से तारीखें पड़ी हैं। तो वो चीज भी आप ज़हन में रखें। अगर देखिए एक बंदे का आप उस दिन मौजूद थे, उस दिन एक्सीडेंट हुआ था, मैं भी उसमें एक मुल्जिम का वकील हूं, उमर का, आपको पता है, मैंने उमर फारूक का, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सबको पता है कि वो क्रिस्टल क्लियर है। एक दिन उन्होंने कहा था कि बस नहीं चल रही, आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा जी, बस नहीं चल रही इसलिए फैसलाबाद से नहीं आ सके, वो इस तरह के सारे लोग उस दिन बस नहीं, सारे सर आपको पता उसको नहीं बहाना नहीं, वो सारे बेबस हुए थे, कोई ट्रैफिक नहीं चल रही थी, आपको पता ही है। वो वजह थी कोविड की वजह से ट्रांसपोर्ट बंद हुई थी, लेकिन प्राइवेट गाड़ियां चल रही थी। मैं जी उन्होंने कहा था कि एक बस में जो लीगल बात करना चाहता हूँ जी, ठीक है, उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब के केसेस को किस तरह से देखते हैं, किधर को जाता हुआ देखते हैं। मैं सर तफसील से जवाब दीजिएगा, लेकिन इजाजत दें मैं छोटा सा ब्रेक के बाद आके इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ रहिए जी। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। आमिर जा साहब, ओवरऑल जो केसेस पॉलिटिकल शख्सियात के ऊपर चल रहे हैं, जिसमें शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली है, हमजा हैं, उनकी बाकी फैमिली है, बाकी मेंबर्स हैं, और इसी तरह से राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जो केस चल रहा है या बाकी लोगों पे चल रहा है, उसके बारे में जनरल परसेप्शन ये है जैसे राना सनाउल्लाह साहब पर 2 साल से ज़्यादा हो गया, फर्द जुर्म आयद ही नहीं हुई, फर्द जुर्म ही आयद नहीं हुई। और इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब का जो नैब में केस है वो भी कहीं खड़ा हुआ नहीं है। FIA वाला जो केस है ये भी कई महीने से हम देख रहे हैं कि पहले तो जज साहब नहीं थे, फिर जब जज अपॉइंट हुए हैं तो कभी FIA की कारकर्दगी नहीं है, FIA अपना काम नहीं करके आ रही है, कभी हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के वकला की तरफ से तारीखें ले ली जाती हैं। तो ओवरऑल जो एहतसाब की बात है वो कहीं हमें अभी कंक्लूड होती हुई नजर नहीं आ रही। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बल्कि मैं कहूंगा कि आपके सवाल में जवाब का भी एक पहलू है कि हमारा जो अदालती निज़ाम है बिलअमूम अगर बात करें, अमूमी तौर पे बात करें, तो मुझे लगता है कि इस तरह का डिवाइस हुआ है कि उसमें बजाय मुलजिम को सजा दिलवाने के ये मौके फराहम किए जाते हैं कि कैसे बच सके वो। अच्छा, उसमें जाहिर है कि प्रोसिक्यूशन की कमजोरियां आती हैं, इन्वेस्टिगेशन की कमजोरियां आती हैं, फिर जो हमारे अदालत का निज़ाम जिस बुनियाद पे खड़ा है कि आपको तारीख पे तारीख मिल सकती है, आप जो हैं, मुझे याद है कि सिंध से ताल्लुक रखने वाले बहुत बड़े सियासतदान जिन्होंने न जाने कितने करप्शन के मुकदमात का सामना किया, एक दफ़ा वो हमसे ऑफ द रिकॉर्ड गप कर रहे थे, तो कहते थे कि हमारी बेहतरीन हिकमत अमली ये होती है कि हम फाइल पे गर्द पड़ने दें, और जितनी ज्यादा गर्द पड़ेगी तो उसमें पता चलेगा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रिटायर हो गया, जज तब्दील हो गया, फाइलें गायब हो गई, चोरी हुए हैं, पूरे रिकॉर्ड्स चोरी हो गए मुकदमात के। तो ये एक हिकमत अमली होती है। तो उसमें मतलब है, मैं सिर्फ इनके शहबाज शरीफ साहब के केस के हवाले से बात नहीं कर रहा, हमारी जितने भी व्हाइट कॉलर क्राइम के केसेस हैं उसमें मुलजिमों को सजा दिलवाना बहुत ही मुश्किल है। आप व्हाइट कॉलर क्राइम छोड़ें असद, आप ये देखें अभी ये जो इस्लामाबाद में कत्ल हुआ था एक खातून का, उसमें इंडाइटमेंट में कितने हफ्ते लग गए, वो तो ओपन एंड शट केस था। कोई और मुल्क होता तो अब तक तो उस मुलजिम को फांसी कहते हैं दे दी जाती है अब तक ना। तो हमारे यहाँ जो पूरा प्रॉब्लम है वो यही है कि जी अदालती निज़ाम जो है वो इट इज टिल्टेड टुवर्ड ये जो क्रिमिनल्स हैं, और उसमें जाहिर है कि जब बड़े बड़े वकील आप हायर करते हैं, कई करोड़ों रुपए आप उनको दे रहे होते हैं, तो उनके पास जो हथियार होता है, अगर उनको पता है कि जी हम डिले करेंगे
اور اس سے ہماری پارٹی کو فائدہ ہوگا تو وہ بالکل ہوگا. میں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے کہ جنوینلی طبیعت خراب اور خدا ان کے وکیل کو صحت کامل عطا کرے، لیکن جو ایک عمومی ایک تاثر ہے وہ یہی ہے کہ جی ہمیشہ گڑبڑ ہوتی ہے، اور اس میں کبھی اس کی پروسیکیوشن کی جانب سے ہوتی ہے اور کبھی ڈیفنس کی جانب سے ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں اسد پھر کیسز ہوتے نہیں ہیں، حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور جو کل کے ملزم ہوتے ہیں وہ پتہ چلا دوبارہ اقتدار کے اس میں مسند پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور تمام انصاف جو ہے وہ بالکل غائب ہو جاتے ہیں. وہ لگتا ہے صرف وہ مرغی چوروں، بھینس چوروں اور جو چھوٹے موٹے لوگ جرائم کرتے ہیں ان کے لیے ہے، اور جو بڑے لوگ ہیں وہ بڑے آرام سے بچ جاتے ہیں. جی جی بالکل صحیح ہے. تو یہ اس میں جو اظہر صدیق صاحب یہ جو آرگومنٹ لیا گیا ہے ایف آئی اے کی طرف سے دائرہ اختیار کو چیلنج کرنے کا، اور کہا گیا کہ چونکہ ایف آئی آر اینٹی کرپشن کی طرف سے ہوئی تھی تو ضمانت بھی اینٹی کرپشن کورٹ کی طرف سے آنی چاہیے، آپ کے خیال میں کتنا جاندار آرگومنٹ ہے ایف آئی اے کا؟ اسد صاحب آپ چونکہ اپنا فیلڈ میں جاتے ہیں، عدالتیں اٹینڈ کرتے ہیں، اور جتنا قانونی داؤ پیچ آپ سمجھتے ہیں نا وہ کم ہمارے ہاں انکر. اور میں حامد صاحب کی بات سے بہت اتفاق کرتا ہوں، انہوں نے کوزے میں دریا بند کر دیا ہے ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے. رانا ثناء اللہ کا کیس آپ کے سامنے پرائم ایگزامپل ہے کہ انہوں نے ابھی نور مقدم کے کیس میں ویڈیو لینے کی کوشش کی، عدالت نے انکار کر دیا. یہ ویڈیو لینے کے چکر میں سال گزر گیا آپ کے سامنے، اور فرد جرم ون وے اور دی ادر. کس کا قصور ہے، کیا سسٹم ہے؟ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاناما کے کیس کے اندر سپریم کورٹ کو یہ پتا ہے کہ تاریخ ہمیشہ یہی رہی ہے فائلوں پہ گرد پڑنا، اور یہ ٹائم گزار کے ایسا سپریم کورٹ نے ٹائم رکھا کہ 6 مہینے کے اندر ٹرائل کنکلوڈ ہو. نیب میں بھی ٹائم کیا گیا تھا کہ 30 دنوں کے اندر ٹرائل کنکلوڈ ہونا، ایسا نہیں ہوتا. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. میں حیران ہوں یہ عدالتی نظام کی طرف. ہم نے جب عدالتوں میں ہم آئے نا قانون کے سیکھنے کے لیے تو جورسڈکشن سب سے پہلا معاملہ ہے. اب میں اسپیشل جج کرائم کے والے سے میں بڑا واضح طور پر کہہ رہا ہوں، انہوں نے بیل غلط دی ہے، بیل غیر قانونی طور پر دی ہے. یہ صرف اور صرف اختیار کہاں رکھتے ہیں؟ جام آفینسز ان ریسپیکٹ آف بینک اسپیشل کورٹ آرڈیننس 1984 کے تحت، جہاں پر بینکنگ کے جرائم ہو، اور اس میں بھی واضح طور پر ہیں، اور وہ سیکشن لکھے ہوئے اس کے شیڈیول میں 409 467 468 مختلف پروویژن دی ہیں. یہ تو یہ سن ہی نہیں سکتے ہیں. اور میں حیران ہوں یہ ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ انٹرن چلان لے کے آئیں. بھائی پہلے آپ جورسڈکشن طے کریں. جورسڈکشن کیا طے کرنی ہے؟ اس میں چلان کی ضرورت نہیں ہے. جب ایف آئی آر آ گئی ہے، پوزیشن ساری سامنے آ گئی ہے، کلیئر، آپ کو ایف آئی آر کی بیس پہ کیس ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور ون وے اور دی ادر یہ جو کچھ بھی عدالت یہ اختیار. اور میں حیران ہوں کہ ہمارے یہاں ہائی کورٹ وغیرہ سپرنٹینڈنٹس کے حوالے سے آرٹیکل 203 اگر دیکھیں تو ہماری ہائی کورٹ کے ججز اس معاملے کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ سیاسی لوگ ہیں اس کے اندر. سیاسی لوگوں کا ایڈوانٹیج جو ہے عدالتی نظام کے کتنا، اور کل آگے کہتے ہیں میرے خلاف ثبوت کوئی نہیں ہے. وہ بھائی 24 ارب روپے کے حوالے سے منی لانڈرنگ موجود ہے، عاملہ کی پروویژن موجود ہے، نیب ہے، نہیں ہے، تو اتنی دیر آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو ہاں، لیکن وہ ٹرائل کے نتیجے میں ہی سامنے آئے گا نا اظہر صاحب. یہ ٹرائل ہوگا تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ وہ چیزیں نیب کے پاس جو ہیں یا ایف آئی اے کے پاس جو چیزیں ہیں وہ ثابت کتنی ہوئی ہیں. لیکن ایک بات مجھے بتائیں خلیل طاہر سندھو صاحب، آج بھی شہباز شریف صاحب نے کہا، اور کم از کم یہ 5-8-10 دفعہ یہ بات وہ کر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں جو نیب میں نے میرے پاس پہ کیس بنایا ہے یہ ایف آئی اے نے اس کا ریپلیکا بنا دیا ہے، سیم ٹو سیم کیس ہے، وہی ریپیٹ کر دیا ہے. جبکہ آپ کو بھی یقیناً علم ہوگا کہ جو نیب کے پاس ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ ہے اور جو ٹی ٹیز کا ریکارڈ ہے، ایف آئی اے کے پاس موجود ریکارڈ ڈیفرنٹ ہے. اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پاس اور ان کے پاس ایک بھی ٹرانزیکشن سیم نہیں ہے، ڈیفرنٹ ٹرانزیکشن ہے. یہ کس بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ جی ریپلیکا بنا دیا ایف آئی اے نے؟ اسد بھائی جو ابھی فرما رہے تھے عامر ضیاء صاحب، ویری ریسپیکٹڈ فار می، جو سب سے پہلے میں چھوٹا سا جواب دے دوں کہ جو باہر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے فیصلے ہوتے ہیں، وہاں پہ پولیس آفیسر کی جو ایویڈنس ہے وہ ایڈمیزیبل سمجھی جاتی ہے. یہاں پہ اس لیے ایڈمیزیبل نہیں سمجھی جاتی کہ یہاں پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں، مطلب کبھی کوئی کیس بنا دو، کبھی کوئی کیس بنا دو. اس وجہ سے عامر بھائی آپ بڑے مطلب ہمارے ایک برین ہیں، اس وجہ سے یہ ہے کہ وہاں پہ تو جلدی اس لیے فیصلے ہو جاتے ہیں کہ ایڈمیزیبلٹی کا فرق ہے یہاں پہ، نمبر 1. نمبر 2 یہ جو ابھی اظہر صاحب نے بات کی 24 ارب کی، یہ وہ سارا ایک سیکشن ہے آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل، وہ دینا آپ کو لازمی پڑے گا. آپ انہرڈ کسی کو سزا نہیں دے سکتے. تیسرے نمبر پہ جب یہ اظہر صاحب سے پوچھ لیں، میرے سینئر ہیں، کہ جب کوئی بندہ گرفتار ہوتا تو جتنے کیسز ہوتے ہیں
وہ سب کا سمجھا جاتا ہے کہ ان سب میں سے وہ گرفتار ہو چکے ہیں. تو یہ جو جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں، میں آپ کو کل یا پرسوں آپ کوئی پروگرام بھی رکھیں گے، میں اور اظہر بھائی میں آپ کو آ جاؤں گا، آپ کو دکھا دوں گا ایک نقطہ، ایک کوما، ایک پوسٹ آفس، اس کا بھی فرق نہیں ہے، سیم وہاں سے اٹھا کے اسی کو. چلے میں موقع میں 1 منٹ رہ گیا، میں مسرت چیمہ صاحبہ، یہ سارا قصور اپوزیشن کا یا ان لوگوں کا بھی نہیں ہے، کچھ حکومت کا بھی ہے. آپ نے قانون نیب آرڈیننس بنا دیا کہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی، عدالت کے اندر نظام موجود نہیں ہے، تو اب نیب میں تاریخیں پڑیں گی جب تک آڈیو ویڈیو کا سسٹم نہیں آتا. نہیں دیکھیں اسد، ہم کچھ نظام کو امپروو کرنے کی بات کرتے ہیں، اور انہوں نے 70 سالوں میں جو کیا وہ اب آپ کے سامنے ہے. ہم اگر الیکٹورل ریفارمز کی بات کرتے ہیں اس پہ یہ نہیں آتے، لیکن قانون نیا لے کر آئے نا، نیا آرڈیننس لے کر آئے گراؤنڈ پر جو سہولیات ہیں. آپ کا جو اظہر صاحب مسرت بہن کو کہے اپنے کاغذ بھی ساڑھے دے پا دو، میری بہن صاحب کاغذ بھی ساڑھے دے پا دو نا. دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے اس ملک کے، دیکھیں یہ چیز انہیں سوٹ کرتی تھی کہ بھائی اب مجھے صرف ایک ان کو کہیں کہ میں تو اپنے کاغذ کسی پہ نہیں ڈال رہی. ختم ہو گیا صاحبہ، میں آپ کا آرگومنٹ لینا چاہتا لیکن وقت ختم ہو گیا ہے. میں تمام مہمانوں کا شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.